السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے وہ موضوع ہوگا ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ محترم ناظرین کرام، گھروں کی اصلاح کے سلسلے میں ہمیں عمل کرنے کے لیے کئی ایک چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کے وقت انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ دعائیہ کلمات پڑھ کر کے، یہ دعا پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلے گا یا اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا، تب اس گھر کے اندر شیطان کیسے جائے گا؟ جب انسان یہ کہہ کر کے گھر کے اندر جا رہا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے جو انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا تو شیطان اس کے ساتھ میں کبھی اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر سلام کریں۔ ہم اپنے گھر والوں پر سلام کریں۔ اہل خانہ پر سلام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت جب بھی وہ گھر میں داخل ہو، بسم اللہ ضرور پڑھے، اللہ رب العالمین کا نام ضرور لے، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہو۔ اور گھر کے اندر کوئی موجود ہو یا نہ ہو، گھر کے اندر فیملی ہے یا نہیں ہے، گھر خالی کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ رب العالمین کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کر کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 61، اللہ نے کہا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ کلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر سلام کریں، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں کسی کا رہنا یا نہ ہونا اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب ہم گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے ہم گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے جائیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلیک فسلم یکن برکتن۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کر۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا سلام کہنا تمہارے گھر کے اندر برکت لے کر کے آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، ایک تو سلام کہنے سے جب انسان سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی برکتوں کا نزول کا سبب بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر کیا برکت نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اور کھانا کھانے کے ٹائم میں، ان دونوں اوقات میں جب انسان اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، جب گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھا، جب ان دونوں ٹائم میں جب انسان اپنے رب کا نام لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اپنے لشکر سے، اپنے ساتھیوں سے شیطان کہتا ہے، چلو اس گھر سے نکل چلو، اس گھر میں کھانے کا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، رہنے کو بھی کچھ نہیں ملے گا،
تو لہٰذا شیطان اپنے ساتھیوں سمیت اپنے بچوں سمیت شیطان وہاں سے چلے جاتا ہے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا وہ نام نہیں لیتا ہے، جب ایک انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے نا، تو شیطان کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کہتا ہے او میرے ساتھیوں آ جاؤ، ہمیں کھانے کو بھی مل گیا، ہمیں رہنے کو بھی مل گیا۔ یعنی وہ گھر شیطان کا مسکن بن جاتا ہے۔ جب انسان گھر کے اندر داخل ہونے کے ٹائم اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے، جب انسان گھر میں کھانا کھانے بیٹھتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کرتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ خود بھی رکتا ہے اور اپنے دوسرے تمام ساتھیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہاں پر کھانا بھی ملے گا اور رہنے کو بھی ملے گا۔ تو سوچئے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اگر ہم جو ہیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ برادران اسلام، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ رب العالمین کا نام اپنے گھر میں نہ لیں گے، ہمارے گھر کا ماحول اصلاحی ماحول نہیں ہوگا، اسلامی ماحول نہیں ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس کے نقصانات یہ ہوں گے، اس کا انجام یہ ہوگا، پھر ہمارے گھر میں ہمارے بچے ڈریں گے، ہمارے دوسرے روم سے بیڈ روم سے کچھ آوازیں آئیں گی، کبھی برتن گرنے کی آواز آ رہی ہے، کبھی اس کی آواز آ رہی ہے، کبھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہوگا نا، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسا کہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈر گیا، میرا بچہ ڈرتے رہتا ہے گھر کے اندر۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر سے کبھی برتن گرنے کی آواز آتی ہے، کبھی اس کی آواز کبھی اس کی آواز آتی ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارے جب آپ نے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنایا ہی نہیں، آپ نے اپنے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار آپ نے کیا ہی نہیں، نہ آپ کرتے ہیں، نہ آپ کی بیوی کرتی ہے، نہ آپ کے بچے کرتے ہیں، جب گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہوگا تو پھر انجام یہی ہوگا کہ گھر سے برتن کے گرنے کی آواز آئے گی، بچے ڈریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے داخل ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے، اللہ رب العالمین کا نام لینے سے، جس گھر میں اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر سے شیطان کیا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ وہاں پر شیطان کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں پر شیطان کو رکنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ گھر کی اصلاح کے تعلق سے سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے، ہم جب گھر کے اندر داخل ہوں یا ہمارے بچے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اگر وہ اسکول سے آئے ہیں، اگر وہ کہیں باہر سے آ رہے ہیں، اگر وہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے سلام کیا تو اچھی بات ہے، اگر وہ سلام نہیں کیا، انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، آپ ان کو منع کریں اور کہیں باہر جاؤ، پھر گھر کے اندر داخل ہو، بسم اللہ پڑھو اور سلام کر کے آؤ۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا نزول ہوگا اور آپ امن و سکون سے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔